یہ شام کا وقت تھا۔ اسلام آباد شہر پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ شیرازی ہاؤس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر ہم اس وقت شیرازی ہاؤس کے دوسرے فلور پر جھانک کر دیکھیں تو سارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ڈبل صوفے پر وجدان اور زمر تھے، دوسرے ڈبل صوفے پر ارحم اور زمل تھے۔ مریم زمل کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی جو وہ کچھ دیر پہلے زمر کے ساتھ کر کے آئی تھی۔ زمر کا رخ وجدان کی جانب تھا اور وہ وجدان کی شرٹ پر بازو سے انگلی سے گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ وجدان موبائل میں مصروف تھا مگر کنیکیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ شادی پر۔ بلاخر زمر نے اپنے لب کھول کے لیے تھے۔ وجدان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور مکمل رخ کی اس کی جانب پڑھا۔ شادی کس کی ہے؟ یہ سوال کوئی تیسری دفعہ وہ پوچھ چکا تھا۔ زمر نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ کزن کی، بیزار سا جواب آیا۔ اور شادی کہاں ہے؟ زمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کتنی بار پوچھو گے، بتا تو چکی ہوں، لاہور جانا ہے۔ وہ خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ وجدان سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، ضرورت ہی کیا ہے اتنی دور شادی میں جانے کی؟ سکون سے گھر بیٹھو اور چل کرو۔ زمر کا دل چاہا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر اپنی بکواس بھی اپنے پاس رکھو۔ پھپھو کا بیٹا ہے، شادی میں جانا ضروری ہے۔ بابا ہاں کر چکے ہیں کہ ہم شادی میں ضرور جائیں گے۔ زمر تو اس کنڈیشن میں اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتی۔ تم بھی جانے سے منع کر دو گے تو میں وہاں اتنے دن اکیلے کیسے رہوں گی؟ بور ہو جاؤں گی۔ اب اس نے معصوم سا منہ بنایا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نہ جاؤ، سمپل۔ وجدان نے کندھے اچکائے۔ زمر نے پوری کوت سے ایک مکہ اس کے بازو پر دے مارا۔ اچھا جاؤ، میں نہیں رکتا۔ اور اکیلی کہاں ہوگی؟ تم، مریم اور انکل ساتھ ہی ہوں گے نا؟ زمر نے ایک نظر مریم کو دیکھا، پھر بس افسوس سے نفیل سے رہلاتی رہ گئی۔ مریم کو کہیں ساتھ لے جاؤ تو بہن والی کم اور ماں والی فیلنگ زیادہ آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بچہ اٹھا لائی ہو۔ وجدان نہ چاہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر حیرت سے وجدان کو ہنستے دیکھا۔ زمر کا پارا آسمان پر جا پڑا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ تمہارے دانت توڑ دینے ہیں میں نے۔ وجدان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ ویسے تمہاری پھپھو کو کس نے کہا تھا لاہور جا کر بس جائے؟ یہ پاس ہی میں تو ہے، کہیں رہائش کرتی اپنی۔ اور وجدان دوبارہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی وہیں رہتے تھے، تو ہم لاہور سے اسلام آباد آئے تھے۔ تب میں چھوٹی تھی، بابا کا ٹرانسفر یہاں ہوا تھا، ورنہ ہم بھی آج لاہور میں ہوتے شاید۔ وجدان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ یہاں نہ ہوتی تو آج اس کی بیوی بنی اس کے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی۔ زمر اس کے قریب کھسکی اور ایک بار کے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو نا وجدان، وہاں سب پوچھیں گے کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو کیا جواب دوں گی میں کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ وجدان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ کتنے دنوں کے لیے جانا ہے؟ زمر کی آنکھیں چمکی، یعنی وہ نیم راضی ہو چکا تھا۔ بس ایک ہفتہ۔ زمر نے پرسکون لہجے میں اس پر بم پھوڑا۔ وجدان نے حیرت سے سیدھا ہوتے اسے دیکھا۔ کیا ایک ہفتے کے لیے جانا ہے؟ میں تو سمجھا سا بس 2 دن بعد واپس آنا ہوگا۔ اتنے دنوں کے لیے میں نہیں جا سکتا زمر، میری نوکری ایسی نہیں ہے کہ میں ہفتہ ضائع کروں۔ اب وہ کچھ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں اب اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میرے لیے ایک ہفتہ قربان نہیں کر سکتے ہو کیا؟ بیوی ہوں میں تمہاری، وہ جتا رہی تھی یا شاید بتا رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی، کون کافر یہ بات بھول رہا ہے کہ تم بیوی ہو میری؟ مگر میں نہیں جا سکتا، سمجھا کرو نا، مجبوری ہے۔ وجدان اب بھی محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے نا تو مجھ سے بھی بات مت کرنا۔ بس بتا دی تم نے میری اوقات، مجھ سے اچھی تو وہ وردی ہے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ جل کر رہ گئی تھی۔ تم تو مجھے ابھی سے مس کرنے لگی۔ اگر میرے بنا نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، ہم ایک ہفتہ بہت اچھے سے ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ وہاں جا کر کیا وقت ضائع کرنا۔ زمر نے آنکھیں سکیرے اسے دیکھا۔ تم ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو مت جاؤ، مگر میں تو جاؤں گی۔ میرے بھائی کی شادی ہے اور تمہارے پاس میرے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے لیے ٹائم ہے، مگر ساتھ جانے کا نہیں ہے تو نہ سے اب میں دوبارہ نہیں کہوں گی۔ زمر نے سختی سے فیصلہ سنایا۔ اس کے پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی، بابا نے کہا تھا تو جانا ضروری تھا، لیکن وہ وجدان اور زمر کے بنا جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارحم جو ان سب کی باتوں سے بے نیاز اپنے موبائل میں مصروف تھا، اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تو تم لوگ شادی میں جا رہے ہو؟
زمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ واپسی کب ہوگی؟ اسی سنجیدگی سے دوسرا سوال ہوا۔ 1 ہفتہ لگ ہی جائے گا۔ زمر نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارحم جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ 2 دن بعد ہماری شادی کی 1st اینیورسری ہے تو کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں، مگر اب تم دونوں جا رہی ہو تو تم لوگوں کے بنا کیسے ہو سکتا ہے کچھ؟ ارحم کی باتوں پر وہ چاروں چونک گئے۔ ہے اینیورسری؟ زمر کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارحم نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ ہاں، پرسوں 1 دسمبر ہے، ہماری نکاح کی پہلی سالگرہ۔ اب یہ مت کہنا کہ تم بھول گئی تھی۔ اسے گویا صدمہ لگا۔ زمر نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، بھولی تو نہیں تھی، میں بس ایسے ہی ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ جیسے خفا ہوئی۔ اچھا، تو پھر جب ہم شادی سے واپس آئیں گے تو کوئی فنکشن رکھ لیں گے، زمر نے حل بتایا۔ اور ہم بھی اس سے متفق نظر آیا۔ اب کب جا رہے ہیں؟ زمر نے زمر سے پوچھا۔ کل صبح نکلنا ہے ہمیں، زمر نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا، اور وہ ایک بار پھر وجدان کی جانب رخ موڑے بیٹھ گئی۔ تو پکا تم نہیں جاؤ گے نا؟ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ گے کہ میرا شوہر نہیں آیا؟ وہ جیسے آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ہائے بیگم، تمہارے منہ سے اپنے لیے لفظ شوہر سن کر کتنا سکون ملتا ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ بیگم نہیں ہوں میں، بیگم مت کہنا۔ وہ چڑ ہی گئی۔ اچھا، تو پھر بیوی اور وائف یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ باہر میں جاؤ تو۔ زمر جھل کر رہ گئی تھی۔ ہاں ضرور، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں خوشی خوشی جاؤں گا۔ زمر بھی اب ضد چھوڑ چکی تھی۔ سنو، شادی سے ہو آؤ، پھر ہم اپنی شادی کی پلاننگ کریں گے۔ زمر نے پوری آنکھیں کھولے وجدان کو دیکھا۔ وہ تم بار بار مجھے اپنا شوہر کہہ رہی ہو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب تم ہمارے رشتے کو دل سے اپنا چکی ہو، تو بنا دیر کیے ہم شادی کر رہے ہیں۔ زمر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وجدان کو اتنا سنجیدہ تھے کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں واپس گھر بھی تو جانا تھا۔ وہ زمر سے مل رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہاں شادی کے گھر فون نہ کر سکوں تو پریشان نہ ہو تھوڑا۔ زمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زمر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، پھر کسی ماں کی طرح اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے نکل آئے۔ وجدان اب بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ سنو، وہاں جا کر ہر دوسرے گھنٹے فون کرنا، مجھے اپنی اطلاع دینا۔ زمر کا دل چاہا وہ اس شخص کو واقعی کسی دیوار میں دے مارے۔ میں وہاں جا کر فون بند کر کے رکھ دوں گی تاکہ تمہاری منحوس آواز نہ سننی پڑے۔ انفیکٹ میں تو بہت خوش ہوں، چند دن تمہاری یہ شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ وجدان کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسی شکل سے ریکویسٹ کر رہی تھی وہ بھی تمہارے ساتھ شادی میں جائے۔ زمر نے مٹھیاں بھیج کر غصہ سخت کیا۔ وہ صرف مروت پہ پوچھا تھا کیونکہ بدقسمتی سے تم میرے شوہر ہو، شوہر جو ٹھہرے۔ وجدان جیسے محفوظ ہوا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اسی شکل اور اسی آواز کے ساتھ گزارنی پڑے گی بیگم۔ تم شادی سے ہو کر آؤ، تمہارے اچھے دن میں لاؤں گا۔ وہ اسے تیار تپا کر اب گاڑی کی جانب پڑ گیا تھا۔ زمر پاؤں پٹکتی اب گاڑی کی جانب پڑی اور ایک آخری مسکراتی نظر شیرازی ہاؤس پر ڈالی، مگر کون جانے یہ ملاقات کی آخری تھی۔ ارحم شیرازی 29 سال کا خوبصورت ہینڈسم پولیس والا تھا۔ اس کی شادی اس کی پسند سے زمر سے ہوئی تھی۔ 22 سالہ زمر بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اب تو وہ دونوں بہت جلدی ماں باپ بننے والے تھے۔ 27 سالہ وجدان ارحم کا بیسٹ فرینڈ تھا، جس کی ملاقات ارحم کی شادی میں ہی زمر سے ہوئی تھی۔ زمر کی بڑی بہن تھی اور مریم ان کی چھوٹی بہن۔ وہ تینوں بہنیں تھیں۔ چند سال پہلے ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور زمر سے محبت کرنے لگا تھا، اور پھر زمر کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ پہلے بہن زمر کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نکاح کے بعد وہ بھی وجدان کی جانب کھینچی جانے لگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مگر ابھی بس ان دونوں کا نکاح ہی ہوا تھا۔ اگر اس دن کو چھوڑ کر ہم کہانی میں 3 سال آگے بڑھ جائیں تو یہ اثر کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، یوں جیسے 3 سال پہلے جو ہوا اس کا شبہ تک کسی کی عقل میں نہ ہو۔ مگر کوئی تھا جو آج بھی ماضی میں کھڑا تھا۔ اگر ہم اسلام آباد کے رہائشی ایریا میں جھانک کر دیکھیں تو رہائشی بلڈنگ کا منظر تھا، جس کے 7ویں فلور کے ایک فلیٹ کی بالکنی میں کوئی کھڑا تھا، بلیک کلر کے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ پہ۔ اس کے خوبصورت بال ہوا میں بکھرتے اس کی کمر پر جیسے عجیب سا رقص کر رہے تھے۔
फ्लैट बहुत खूबसूरत था, 2 कमरों पर मुश्तमिल, ओपन किचन और लाउंज से मलहका। वो बनाने वाले की महारत का मुंह सुबोलता सबूत था। वो ठंडी हवा में सांस लेती, दूर कहीं अफक में कुछ तलाश कर रही थी। वो 28 साला जिमर यूसुफ खान थी। सिमर आपी, आवाज सरगोशी जितनी थी। अचानक किसी ने मुस्कुरा कर उसे पुकारा। सिमर ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, मगर फ्लैट सारा खाली था। उसके सिवा यहाँ कोई नहीं था। सिमर के चेहरे की रंगत सर्द हो गई। ये वो मुस्कुराने वाली लड़की नहीं रही थी। ये 3 साल पहले वाली जिमर से बहुत मुख्तलिफ थी। इसके चेहरे की शादाबी जैसे किसी ने चोट डाली थी। वो नढाल सी बालकनी से निकली और सोफे पर आके बैठ गई। आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसलने लगे। उसने अपना सर सोफे की पुष्ट से टिकाया और अब छत को देखती वो माजी में कहीं खो सी गई थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो लोग लाहौर से शादी अटेंड किए वापस इस्लामाबाद आए थे। तो कैसी क्यामत थी जो उस पर टूटी थी। जिमल चली गई, उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई। वो शॉपिंग मॉल में थी जो धमाके में तबाह हुआ। बहुत सारे लोगों की लाशें मिली थी। कुछ लाशें ऐसी भी थी जिनके चीथड़े हवा में बिखरे थे। वो भी उनमें से एक ही थी। ऐसी बेनाम मौत क्यों मुकद्दर बनी? उसे आज भी वो सिसके याद थी। वो विजदान की बाहों में बिन पानी मछली की तरह तड़पते रो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, जिमल को कुछ नहीं हो सकता। तुम तो यहाँ थे ना विजदान, तुमने मेरी बहन को क्यों नहीं बचाया? वो कितनी खुश थी, उसकी तो सालगिरह थी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन वापस ला कर दो। औलाद की तरह पाला था मैंने उसे। मैंने एक माँ की तरह उसकी हिफाजत की थी। वो वजदान का गिरेबान पकड़े रो रही थी, चीख रही थी, फरियाद कर रही थी, अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल रही थी। मगर कहते हैं ना कि जाने वाले वापस नहीं आते, बस पीछे गिल्ट रह जाते हैं। प्लीज वापस आ जाओ सिमल। काश काश मुझे एक मौका मिलता तो तुम्हें नई जिंदगी दे देती। क्यों हुआ ऐसा, क्यों? मैं कैसे तुम्हारे गम से निकलूं? मामा को खोने के बाद तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। काश मैं आंखें खोलूं और तुम मेरे सामने हो। काश कोई मुझसे मेरी जिंदगी ले कर तुम्हें वापस कर दे। वो जिमल से सच्ची मोहब्बत करती थी, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई लालच या हर्ष नहीं थी। उसने वाकई जिमल को किसी माँ की तरह संभाला था, मगर आज वो खुद बहुत बुरी तरह टूट गई थी। इस हादसे में जिमल की लाश की तस्दीक यही हुई थी, बस शहीदों को दफना दिया गया था। जिमल की कब्र कौन सी थी, कहाँ थी, कोई ना जान सका। इस हादसे में अरहम भी जख्मी हुआ था। अरहम के सर और कमर पर गहरी चोटें लगी थी। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वो कोमा में जा चुका है। उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए जहां उसका इलाज हो सके। तो भी शराजी साहब और मिसिस शराजी अरहम के इलाज के लिए 24 घंटों में ही लंदन चले गए, क्योंकि उसकी हालत क्रिटिकल थी। पूरे 6 माह बाद अरहम को होश आया था। वो फिजिकली तो ठीक हो गया, मगर शायद मेंटली आज भी उस हादसे में ही अटका हुआ था। उस दिन के बाद अरहम वापस पाकिस्तान नहीं आया। शराजी साहब ने उसे आने नहीं दिया। अरहम अब कैसा था वो नहीं जानती थी। 3 सालों में उसकी अरहम से ना कभी बात हुई, ना कोई मुलाकात। वजदान के सर पर सारे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरहम ने अभी तक पुलिस की नौकरी छोड़ी नहीं थी, बस वो एक लंबी लीव पर था। उसकी वो कुर्सी आज भी खाली थी। वजदान उसकी जगह पर ना तो आना चाहता था और ना ही कभी आने की गुस्ताखी कर सकता था। इस वजह से वजदान का काम बढ़ गया था। इस हादसे के कुछ हफ्तों बाद ही यूसुफ साहब ने उसकी सादगी से रुखसती कर दी थी। सिमर उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, मगर बाप के हुक्म पर सर झुका दिया। उन दोनों शादी को 3 साल होने वाले थे, मगर कहीं दूर एक खलास आ गया था। अक्सर वजदान घर से गायब रहता। कितने कितने दिन उसके केसेस ही खत्म नहीं होते थे और जिमर को वक्त देने की पूरी कोशिश करता था, मगर जिमर अपने खौल में लिपट कर रह गई थी। जरूरत से ज्यादा बात ना वो करती थी और ना ही वो पूछता। 2 माह पहले उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वजदान उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की बातें आज भी जिमर के कानों में गूंज रही थी। आपकी वाइफ शदीद टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है। दिमागी इंसान जिस्म का एक हिस्सा है। इस पर जितना जोर डाला जाए इंसान को उतना ही तबाह कर देता है। और मिसेस जिमर, आप भी अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है। इसी तरह अगर आप डिप्रेशन की मरीजा रहेंगी तो जान तक जा सकती है। जिमर की आंखों से आंसू बहते अब कनपट्टी में जज़ब हो रहे थे। एक बार फिर कानों में डॉक्टर की आवाज पड़ी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है?
اب یہ سوال وہ وجدان سے ہوا تھا۔ 3 سال ہونے والے ہیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پہلی بار تفکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی وائف کنسیو بھی نہیں کر پا رہی۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی مس کیریج ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر کا رخ زمر کی جانب تھا کہ آپ ماں نہیں بننا چاہتی؟ زمر خاموش رہی، جیسے اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا ہو۔ ڈپریشن چھوڑ دے، اپنی زندگی میں خوش رہیں اور خود کو موقع دیں۔ آپ ماں بنیں گی تو ایک نئی زندگی آپ کی لائف میں آئے گی۔ اس کے ساتھ مصروف ہوں گی تو ہر غم ذہن سے نکل جائے گا۔ زمر کی رگوں میں جیسے غصے کا ابال تیز ہوا تھا۔ میری بہن کوئی غم نہیں ہے جو صرف مصروف ہونے کے بعد ذہن سے نکل جائے۔ ماں بن کر پالا تھا میں نے اسے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے اس نے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا، آپ انہیں پلیز کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، ایسے تو یہ اندر ہی اندر ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، شاید پاگل ہی ہوں میں۔ ڈاکٹر ابھی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ زمر اٹھ کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ وجدان ڈاکٹر سے معذرت کرتا زمر کے پیچھے ہی باہر بھاگا، مگر پھر کچھ دن ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زمر سے ایسے بات کی تو وہ پھٹ پڑے گی، اور وجدان اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ خود چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو تاکہ زمر اپنے بچے میں مصروف ہو جائے اور زمر کا غم کچھ ہلکا ہو جائے۔ بہت دنوں بعد وہ دوبارہ اس سے بات کر سکا تھا۔ بہت ہمت کرتے اس روز زمر اور وجدان کی آخری بار بات ہوئی تھی۔ پھر سے فون آ گیا اور وہ کسی کیس کی وجہ سے شہر سے باہر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے زمر سے بات کر کے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ان دونوں کی آخری ملاقات اور آخری باتیں گھوم رہی تھی۔ اس دن بھی وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی ونڈو سے باہر خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جب وجدان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زمر، میری جان، یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ تم ایسی تو نہیں تھی، کیوں بول جاتی ہو؟ کوئی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری وجہ سے جی رہا ہے۔ تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ بہت محبت سے اس کے بال اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے بس نم نگاہوں سے اسے دیکھا، نگاہوں میں وجدان کے لیے نرمی تھی۔ وہ بولی، اب بھی کچھ نہیں۔ وجدان نے گہری سانس لی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بھی اولاد ہو۔ تم ڈاکٹر کی بات کیوں نہیں مانتی؟ کس بات کا ڈپریشن لے کر بیٹھی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے مجھ سے شیئر کرو۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زمر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کی بات پر بے ساختہ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں نہیں بننا چاہتی؟ کیا میں نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد ہو؟ کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ماں بنے؟ زخمی لہجے میں وہ سوال پوچھا۔ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ خاموش رہی تھی، مگر وجدان کے سامنے وہ کھلی کتاب بن جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کے وجدان کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہوتا جا رہا تھا۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کی طرف دیکھتی نہیں ہو؟ تم کیوں ان سب کے بارے میں نہیں سوچتی ہو؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ آخر کب تک وہ دوسروں کی وجہ سے تکلیف میں رہے گی؟ اسے بھی زمر اور ارحم کے ساتھ ہوئے حادثے کی تکلیف تھی، مگر اپنا گھر تو نہیں تباہ کر سکتا تھا نا۔ زمر کچھ تو بولو۔ زمر خاموش رہی تو اس نے دوبارہ پوچھا، نہیں بننا مجھے ماں؟ وہ اس کے بار بار کہنے پر چیخ پڑی۔ وجہ جانتی ہے نا تمہیں تو؟ سنو، میں آج تک اس حادثے سے باہر نہیں نکل سکی۔ میں جب بھی کچھ سوچتی ہوں، کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میرے سامنے زمر کا وہ چہرہ آ جاتا۔ وہ میری صرف بہن نہیں تھی، وہ میرے لیے میری پہلی اولاد تھی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا۔ کسی ماں کی اس طرح اس کی حفاظت نہیں کی۔ جب وہ مجھ سے بچھڑی تو 6 ماہ کے پریگننٹ تھی۔ وہ بچہ میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیوں اسے اور اس کی ماں کو نہیں بچایا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ میری بہن کو کس چیز کی سزا ملی؟ ایسی اذیت ناک موت وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں جب یہ سوچتی ہوں نا، وہ آگ میں جلی ہوگی، اسے کتنی درد ہوئی ہوگی، تو مجھے اس بچے کا خیال آتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسے اس بچے کے سمیت مار دیا گیا۔ وہ بچہ مجھے راتوں کو سکون سے سونے نہیں دیتا، تو کیسے بن جاؤں میں ماں؟ مجھے نہیں بننا ماں۔ ہاں،
میں ماں نہیں ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ ماں کیسی ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی۔ میں اس کے بعد اب کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی۔ تمہیں اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جاؤ اور خوش رہو، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے پوری طاقت سے چیخی تھی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتی اب اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، اور وجدان تو جیسے پتھر ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی موت کے غم سے آج تک باہر نہیں نکل سکی، مگر زمر اس قدر اذیت میں ہوگی یہ اسے اندازہ نہ تھا۔ بنا کچھ کہے اس کے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر لپ رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بے ساختہ ہی رو پڑی، نہ جانے کب سے اندر یہ غبار دبا کر رکھا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے سکون نہیں آتا ہے۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وجدان اسے کوئی تسلی دے رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ اسے کوئی اولاد نہیں چاہیے، بس زمر ٹھیک ہے، یا شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یا شاید یہ کہ تم میری زندگی میں پہلی اور آخری ہو، جب قسمت میں ہوا تو اولاد ہو جائے گی۔ مگر زمر کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ ماضی کی اس یاد سے باہر نکلی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اس دن کے بعد سے وہ واپس نہیں آیا، اور نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ بے چین تھی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی، اندر ہی اندر دبائے بیٹھی تھی، نہ جانے وہ کس کیس میں الجھا ہوا تھا۔ مگر زمر کو عادت تھی اکیلے رہنے کی۔ کبھی کبھار مریم اس سے ملنے آ جاتی تھی، کبھی وہ خان ہاؤس چلی جاتی۔ وجدان نے کبھی اسے کسی کام کے لیے بھی نہیں روکا تھا۔ مغرب کی اذان کانوں میں پڑی تو زمر جیسے ایک گہرے خواب سے جاگی۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کر اندر جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ حجاب کے حالے میں چائے نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس آنسو نکلتے گئے۔ نہ جانے کیوں اب دماغ میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ یا اللہ، کیا میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھے کسی سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، مجھے تو اپنی بہن واپس چاہیے۔ اللہ، آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ کن فرماتے تو سب ہو جائے۔ لیکن کیا میں بانجھ ہوں؟ میں نے آج تک اس بارے میں نہیں سوچا۔ مگر ڈاکٹر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جیسے اب نئے خدشے میں پڑ چکی تھی تو عورت تھی، اور عورتوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ وہم آ جانا بہت عام سی چیز ہے۔ میں نے آج تک اولاد کا تصور نہیں کیا، مگر یا اللہ، اگر وجدان اولاد چاہتا ہے تو اسے اولاد سے نواز دینا۔ لیکن میں ابھی کسی ننھی جان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک بری ماں ہوں، اپنی بیٹی جیسی بہن کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس لیے مجھے اپنی اولاد نہیں چاہیے۔ اگر میں وجدان کے حق میں اچھی بیوی نہیں ہوں تو اسے مجھ سے بہتر کوئی اور ادا کر دینا۔ یہ الفاظ وہ کیسے ادا کری تھی بس وہی جانتی تھی۔ دعا مانگ کر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھی۔ دوپہر کا کھانا کھایا اور اب اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ وہ کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل پر آئی، سائڈ ٹیبل دراز کھولا اور نیند کی گولیاں نکالی۔ ہمیشہ کی طرح 2 منہ میں ڈالی اور پانی کے ساتھ نکل گئی۔ اب وہ بیڈ پر لیٹ رہی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے سے نیند کی گولیاں کھاتی اور سو جاتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے اگلی صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، اور چند ہی منٹوں میں وہ سو چکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈالی، دروازہ کھلا، مگر گھر میں داخل ہوا دروازہ بند کیا۔ رات اپنے آخری پہر پر تھی، سارا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس نائٹ بلب چل رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسی خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ کندھے سے اپنا بیگ اتار کر صوفے پر رکھا، پھر چہرہ موڑے اس کی نگاہ بیڈ تک گئی، جہاں وہ بازو چہرے پر رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ آج پورے 2 مہینوں بعد واپس گھر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے سارے وجود میں سکون اتر آیا تھا۔ وجدان قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا، دھیرے سے اس کا بازو چہرے سے ہٹایا تو وہ واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی ایک نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں نیند کی گولیوں کا پتا پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتی ہے، اور جب وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو جائے تو پھر سے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتی۔ چہرہ آج بھی مرجھایا ہوا تھا۔ بلو کلر کے سادے سے نائٹ ڈریس میں وہ دنیا جہاں سے بیگانہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وجدان نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جدہ دل قرار میں آ گیا، اندر تک سکون اتر گیا۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس جھکا اسے نرمی سے نظروں سے دیکھتا رہا، جو سوئی ہوئی کسی معصوم گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ڈریسنگ روم میں گیا. وہاں سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گیا تاکہ شاور لے کر فریش ہو سکے. کچھ منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا. اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. گزرے 3 سال میں وہ مزید وجیہ ہو گیا تھا اور بیڈ کی دوسری جانب آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھتے کمبل کا ایک کنارہ پکڑا اور اسے خود پر لیا. زمر کے قریب ہو کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا اور اس کی جانب کروٹ لیے یک تک اسے دیکھے جا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، جیسے زمر کی تکلیف اسے بھی تکلیف دینے لگی تھی. جیسے وہ تکلیف میں رہتی تھی تو وہ بے چین وجدان ہوتا تھا. یہ محبت کتنی عجیب ہوتی ہے نا. اسے دیکھتے ہوئے گہری نیند میں اتر گیا تھا. اسے احساس نہیں ہوا. دوبارہ اس کی آنکھ مسلسل بجتے موبائل سے کھلی. اسے مودی مودی آنکھیں کھولی. آس پاس دیکھا تو اگلی صبح کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی. اس کی پہلی نگاہ اپنے دائیں جانب گئی جہاں زمر اب بھی اس کی جانب کروٹ لیے سو رہی تھی، مگر اب بھی یقیناً گہری نیند میں تھی. وجدان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی. اس نے وہاں سے اپنا موبائل اٹھایا تو ارحم کی کال آ رہی تھی. آج کافی دنوں بعد ارحم نے اسے فون کیا تھا. اس کے چہرے پر جیسے عجیب سا سکون اترا. اندر تک کوئی خوشکن احساس نے جگہ بنائی. موبائل فون کان سے لگا تھا. بالکنی میں باہر نکل آیا. کہاں ہو؟ اس نے حال چال پوچھنے کی بجائے بس 2 لفظ ادا کیے. وجدان کلس کر رہ گیا. گھر میں ہوں. بازار سے جواب آیا. کیا ابھی ایئرپورٹ آ سکتے ہو؟ وجدان کو جیسی 440 واٹ کا کرنٹ لگا. کیا ابھی ایئرپورٹ؟ مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی. کیونکہ میں ایئرپورٹ پر ہوں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے پک کر لو. بنا کچھ سنے ارحم فون کاٹ چکا تھا اور وجدان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا. اس کا مطلب ارحم شرازی پاکستان واپس آ چکا تھا. کتنے ہی پل وہ وہاں کھڑا خود کو یقین دلاتا رہا کہ یہ سچ ہے. وہ واپس آ گیا تھا. اس کا جگری یار وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا. وہ ہوش میں آیا تو جلدی سے ٹیبل تک آیا. گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر بھاگا. پیچھے زمر گہری نیند سوتی رہ گئی. وہ جب سو کر اٹھی تو کمرے میں کچھ غیر معمولی ہلچل تھی. زمر کی نگاہ صوفے تک گئی جہاں وجدان کا بیگ پڑا تھا. اس نے اسی حیرت سے اسٹڈی ٹیبل کی جانب دیکھا. وہاں اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا. زمر کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی. وہ بیڈ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ان چیزوں تک آئی. کمرے کی فضا بتا چکی تھی کہ وہ واپس آ گیا ہے. زمر نے واش روم اور ڈریسنگ روم میں جھانک کر دیکھا. وہ یہاں تو نہیں تھا. پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی. اکثر اس کے سوتے ہوئے ناشتہ بنا رہا ہوتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کچن میں جھانکا کچن خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. زمر کی نظر سارے گھر میں گھومی. وہ گھر پر کہیں بھی نہیں تھا. تکلیف، بے بسی اور غصے کی شدید لہریں اس کے وجود میں اتری. آتے ہی پھر غائب ہو گیا. ابھی سے وجدان پر غصہ آ رہا تھا. کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور اسے ٹائم بھی نہیں دے رہا تھا. اس کا دل چاہا وجدان سامنے آئے تو پہلے وہ اس کا سر پھاڑ دے، پھر اس کے سینے سے لگ کر خوب روئے. وہ پیر پٹکتی واپس کمرے میں چلی گئی. آج کا دن ہی خراب تھا. وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر آج مسکراہٹ ہی الگ تھی. لاؤنج خالی تھا تو سیدھا کمرے پہ آ گیا. ابھی وہ دروازہ کھولا ہی تھا جب ایک تکیا اڑتا ہوا آیا اور اس کے چہرے پر سلامی دیتا نیچے جا گرا. وجدان کا صدمے کے مارے پورا منہ کھل گیا. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو تیکھے تیوروں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی سے گور رہی تھی. غالباً وہ بالکنی سے ہی وجدان کی گاڑی بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ وہ گھر آ چکا ہے. ابھی تک اسی نائٹ ڈریس میں تھی. بال بکھرے ہوئے تھے. چہرے پر ہمیشہ کی طرح گہری اداسی، مگر آج غصہ اداسی پر غالب آ چکا تھا. زمر، وجدان نے کچھ پیار سے اسے پکارا. زمر نے دوسرا کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو وجدان کے سینے پر لگ کر نیچے جا گرا. مر گئی زمر، دفع ہو جاؤ یہاں سے. کوئی احساس بھی ہے تمہیں میرا؟ 2 مہینے سے غائب ہو. نوکری نہ ہو گئی، نوکر بنا کے رکھ دیا تمہیں اس وردی نے. بیوی جائے باہر میں، نوکری پر کرنی ہے بس ہمیں. وہ اپنے سارے دل کی بھراس نکالتی پھٹ پڑی تھی. وجدان دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم لینے لگا. جب وہ ایک بار پھر زخمی شیرنی کی مانند کرائی. خبردار وہیں رک جاؤ. خبردار جو میرے قریب آئے تو تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی. آج فیصلہ ہو کر رہے گا. یا تو میں رہوں گی یا تمہاری یہ سو کالڈ نوکری. اب تبھی گھر آنا جب ریزگنیشن لیٹر ان کے منہ پر مار کر آؤ گے، ورنہ بھول جاؤ مجھے. وہ بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی. وجدان اس کے پاس صوفے تک آ چکا تھا. وہ جلدی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی. اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. نہیں، میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا کوئی احساس نہیں ہے. اتنا بھی نہیں معلوم کہ بیوی کو
ایک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، 2 ماہ بعد چوروں کی طرح میرے سوتے ہوئے آئے اور میرے سوتے ہوئے ہی نکل گئے۔ اب کیوں آئے ہو؟ اب بھی جاؤ یہاں سے، یہاں جہاں گئے تھے۔ سخت غصے میں کہتی، وہ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش میں تھی، جانتی تھی کہ اگر اسے دیکھا تو خود پر ضبط نہیں کر پائے گی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ وجدان دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھنا، جب چلی جاؤں گی نا تمہیں چھوڑ کر، تبھی تمہیں میرا احساس ہوگا۔ اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے اور وہ اس کے پاس بیٹھا، اسی نرمی سے اسے کندھے سے پکڑے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور زمر کے سارا وجود جیسے برف کا ڈھیر بن گیا۔ یہ نرم گرم احساس، یہ سکون، یہ تحفظ بری باہیں، اتنی حفظت اور یہی تو چاہتی تھی، وہ یہی تو مس کر رہی تھی۔ ایک ہی پل میں اس کا جلتا دل قرار میں آ گیا۔ I'm sorry میری جان، میں بس کام میں بزی ہو گیا تھا۔ زمر کے ساکت وجود میں جیسے حرکت ہوئی، اسے یاد آیا وہ تو وجدان سے ناراض تھی۔ اس نے وجدان سے الگ ہونے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ وجدان کی پکڑ سخت تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تم مجھ سے ایک لمحے یاد آتے تھے، تم ٹھیک ہوگی یا نہیں، یہ سوچتے ہی میری نیندیں حرام ہو جاتی تھی، اور تم کہتی ہو کہ مجھے پرواہ نہیں۔ اسی نرمی سے زمر کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر نے اپنے ہاتھ سے بے دم ہوتے ہوئے محسوس کیا اور اس کی مزاحمت دم توڑ کے، اور پھر نہ جانے کہاں سے آنسوؤں کا ریلا آیا اور بہنے لگا۔ اس کی سینے پر لگی رو پڑی، پہلے بے آواز، پھر با آواز، اور پھر سسکیوں سے۔ وہ بس اس کے سامنے کمزور پڑتی تھی، رونا بھی انہیں باہوں میں آتا تھا۔ وہ بس اس کا سر تھپکتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ایک ہی بات کہہ رہا تھا، I'm sorry زمر، I'm really really sorry۔ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ معافی کیوں مانگ رہا ہے، مگر وہ اس عورت سے 1000 دفعہ بھی معافی مانگ سکتا تھا۔ زمر کا رونا کچھ حد تک کم ہوا تو اسے کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ تمہیں پتا بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پر وقت یہی لگا رہتا تھا کہ کہیں اب میں دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکی تو۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ وجدان بے ساختہ مسکرا دیا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ زمر نے آنکھیں بند کیے، اس کے سکون کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ وہ اپنی پکڑ مضبوط کرتا کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر ہوش میں آیا، پیچھے ہوا، زمر کو دکھا، چلو اٹھو، اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ زمر نے چمتے ہوئے سے دیکھا، کہاں؟ وجدان کی مسکراہٹ کہہ رہی، سرپرائز ہے تمہارے لیے، بس اچھے سے تیار ہو، تمہارے چہرے پر اب اداسی نہ دکھائی دے مجھے، جیسے حکم سنایا ہو۔ میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا اور آپ اب تم یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے۔ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بھی لاتا ہوں، کوئی اچھا سا رنگ پہننا۔ وہ اس کی دونوں گالوں پر لب رکھتے اٹھ گیا۔ زمر اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئی، چپ دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ زمر، وہ دوبارہ حکم سناتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے زمر کلس کر رہ گئی، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ویلویٹ کا پرپل کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے دامن پر سنہری دھاگے سے کام ہوا تھا۔ اب وہ اپنے بال ڈرائی کرنے کے ساتھ ساتھ کنگھی کر رہی تھی، پھر ہلکی سی جیولری پہنی اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ کیا پتا اسے کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا ہو۔ اپنے بال کھلے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی جہاں وہ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر اب ناشتہ لگا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زمر نے دوبارہ سوال دہرایا۔ وجدان اس کا ہاتھ پکڑے اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ یہ سمجھو کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے ملنے جاتے ہیں، ویسے ہی تم بھی کسی سے ملنے جا رہی ہو۔ وجدان اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتا مصروف سا بتا رہا تھا۔ تم سیدھی طرح کہہ دو مریم سے ملوانے لے کر جا رہے ہو، اور جا ہی کہاں سکتے ہیں ہم۔ اس جیسے مزید بدمزہ ہوئی تھی، چہرے پر تلخی ابھر آئی۔ وجدان بھی اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں، ہم مریم سے ملنے نہیں جا رہے، کہیں اور جا رہے ہیں۔ اب زیادہ سوال نہیں، ناشتہ کرو پھر ہم چلتے ہیں۔ وہاں جا کر تمہیں سارے سوالوں کے تمہارے جواب مل جائیں گے، اور یقین جانو تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ زمر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ڈھیر سارا اشتعال اندر ہی اندر دبا کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے اسے وہ کہاں لے کر جائے گا۔ ان کی گاڑی شام کے 5 بجے اس ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ زمر نے بے حد حیرت سے ایک نظر ہاسپٹل کی بلڈنگ کو ڈالی۔ اتنا تیار ہو کر وہ کم از کم ہاسپٹل آنا تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔
وجدان کاری سے نکل کر اس کی سائڈ آیا۔ وہ حیرت سے گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں وجدان؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ بھلا ایسا بھی کون تھا جس سے ملوانے کے لیے اسے ہاسپٹل لایا تھا؟ تم آؤ تو صحیح۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ اب وہ دونوں اندر جا رہے تھے، مگر واضح سمر کے چہرے پر الجھن تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ میری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجدان مسکرا دیا تھا، پھر رک کر اس کی جانب پلٹا۔ تمہاری اولاد سے ملنے ہے، تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد ہے۔ چل کر دیکھ لو کون سی اولاد ہے۔ اب بتاؤں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ وجدان کی ڈبل میننگ باتیں اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ اب ہاسپٹل کی راہداری میں داخل ہو چکے تھے۔ اچانک چلتے ہوئے زمر کے دماغ میں جھمکا سا ہوا۔ اولاد مطلب بچہ؟ کیا وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے آئے تھے؟ یہ خیال آتے ہی جیسے کسی نے زمر کے وجود سے چنگاریاں سے برکھا دی تھی۔ وہ وہی رکے، اپنا ہاتھ بھی وجدان کے ہاتھ سے چھڑوا دیا۔ وجدان بھی رک گیا۔ تم یہاں مجھے بچہ اڈاپٹ کروانے آئے ہو؟ تمہیں بھی لگتا ہے کہ وجدان میں ماں نہیں بن سکتی، یا میں ماں نہیں بننا چاہتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں اسی لیے تم بچہ اڈاپٹ کرنے آ گئے؟ تمہیں اولاد چاہیے؟ وہ بے حد بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں پھٹ پڑے۔ وجدان بس بے بسی سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا سمجھ رہی تھی۔ اسے نرمی سے سمر کو کندھوں سے پکڑا۔ ریلیکس سمر، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم سوچ رہی ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ میں کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ جب اللہ چاہے گا ہماری اولاد ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ جب بھی میری اولاد ہوئی تمہارے وجود سے ہی ہوگی۔ تم میری اولاد کی ماں ہوگی اور کوئی نہیں، مطلب کوئی بھی نہیں، ورنہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو تمہیں تکلیف دینے کی وجہ بنے۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتا یقین دہانی کرا رہا تھا۔ سمر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ساکت رہ گئے۔ وہ حیران تھی کہ وجدان اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے، اور اگر میں کبھی ماں نہیں بن سکی تو؟ وہ جیسے کسی خوف اور خدشے کے تحت پوچھ رہی تھی۔ تو کچھ بھی نہیں، تم میرے لیے کافی ہوگی۔ اگر تم چاہو تو پھر کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچ لیں گے، ورنہ میرے لیے تو تم بھی بچی ہی ہو۔ تمہیں سنبھالنا کون سا آسان کام ہے؟ یہ کوئی مجھ سے پوچھے؟ وہ آخر میں شرارت سے کہتا اسے غصہ دلا گیا۔ اس نے ایک مکہ وجدان کے کندھے پر دے مارا۔ اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں۔ وجدان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مضبوطی سے پکڑا۔ اب وہ دونوں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ سمر جیسے اسی بات میں اٹک گئی تھی۔ پھر وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے اب کچھ نارمل لہجے میں سوال کیا۔ زمل سے ملنے، وہ زندہ ہے۔ الفاظ تھے عمری جو کسی نے زمر کے وجود میں اتارے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آس پاس کا شور اور جلتی ہواؤں کی سرسراہٹ بھی ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آیا کہ اس نے کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ زمر زندہ ہے، ہم اسی سے ملنے آئے ہیں، اور اس کی بیٹی ہے۔ زمر کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اگر وجدان نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو وہ گر جاتی۔ یہ مذاق تھا نا؟ کتنی ہی دیر بعد وہ اپنی حواس بحال کرتی پوچھ رہی تھی۔ وجدان نے نفی نظر ہلایا۔ میں ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ زمر نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بہن زندہ ہے؟ وہ میری زمر زندہ ہے؟ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ پھر اس نے وجدان کو دیکھا۔ اگر یہ مذاق ہوا نا انسپیکٹر وجدان، تو تمہاری جان لے لوں گی۔ وجدان نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے۔ میری جان تو تم ہو زمر۔ اور زمر کے ہاتھ کہیں کہیں بے تھم سے ہو گئے تھے۔ وجدان اس کا ہاتھ اسی نرمی سے پکڑتا اب مطلوبہ کمرے کی جانب پڑا، اور زمر وہ کسی کٹے ڈھال کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ چل سکتی۔ وجدان نے اس پرائیویٹ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ زمر اس کے پیچھے تھی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وجدان کی نگاہ سب سے پہلے ارحم تک گئی، جو صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹی سے دنیا جہان کی باتیں کر رہا تھا۔ زمر نے ان دونوں کو ہی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی نگاہ سب سے پہلے بیڈ پر بے ہوش پڑے اس وجود تک گئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی۔ وہ ابھی بھی بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی زندہ صحیح سلامت اس کے سامنے پڑی ہے۔ زمر کے ہونٹ بے یقینی سے پھڑپڑائے۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اٹھائے، اب وہ زمر کا گاؤن چھو کر اسے محسوس کر رہی تھی کہ واقعی اس کی بہن زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں کے سے مارے خوشی کے کتنے ہی آنسو بہ نکلے۔ پھر اس کی نگاہ زمر کے سر پر لگی پٹی تک گئی۔ وہ جیسے ہوش میں ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وجدان، یہ چوٹ کیسے لگی؟ میری بہن بے ہوش کیوں ہے؟ بولو، جواب دو، کیا ہوا ہے اسے؟ یہ یہاں ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ وجدان کہیں یہ ارحم بھائی کی طرح کوما؟ وہ بےتابی سے پڑتی وجدان سے پوچھ رہی تھی جب اپنے سامنے ارحم اور انیا کو دیکھتے۔ زمر کے سارے الفاظ صحیح کہیں دم توڑ گئے۔ وہ تینوں ہی اسے دیکھ رہے تھے اور انیا اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے زمر کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ زمر کو جیسے یقین نہ آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اب انیا کی جانب پڑ رہی تھی جو ارحم کی جھولی سے اتر کر زمین پر کھڑی ہو چکی تھی۔ زمر کو ایسا لگا جیسے وہ کبھی بھی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ ذرا سا قدموں سے جان نکلی تو لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ وہ انیا کے قریب آئی اور اس کے سامنے وہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بے حد بے یقینی سے انیا کا گال چھو کر دیکھا۔ پھر اس نے اسی بے یقینی سے وجدان اور ارحم کو دیکھا۔ وجدان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور ارحم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید خوشی اور غمی کے تاثرات ایک ساتھ تھے۔ اسے دوبارہ انیا کو دیکھا اور ابھی وہ حیرت سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمر کچھ کہتی وہ خود ہی بول اٹھی، آپ زمر خالہ ہے نا؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی یا شاید تصدیق چاہ رہی تھی۔ وہ تینوں سے ایک ساتھ بے حد بے یقینی سے انیا کو دیکھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے اپنے دونوں باہیں کھول دی۔ اگلی بار انیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، میں آپ کی خالہ ہوں۔ اب وہ اس کا ماتھا، اس کی گال چوم رہی تھی اور ایک سکون تھا جو 3 سالوں بعد زمر کے وجود میں اترا تھا۔ خدا ایسے بھی معجزات سے نواز دیتا ہے، اسے ابھی تک یقین نہیں تھا۔ وہ بچہ جو آدھی راتوں کو اسے نیند میں آ کر بے چین کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ کیوں زمر اسے بچا نہ سکی، آج وہ بچہ اس کی باہوں میں تھا، اس کی بہن کے وجود کا ٹکڑا تھا۔ وہ دیوانہ بار اسے اپنے سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے بچے سے پیار کرتی ہے۔ خالہ، وہ کھلکھلا کر ہنستی اسے پکار رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاید آج یہ آنسو آخری بار بہنے تھے۔ بس خالہ کی جان، اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا رہی تھی، کبھی اس کے بال سوا رہی تھی، کبھی اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ مما نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، مجھے سب کا پتا ہے۔ وہ وجدان کو دیکھتی فخر سے بتا رہی تھی کہ وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ آگے بڑھی تھی اور اب ایک بار پھر زمر کے سینے سے لگی تھی۔ زمر کو ایسا محسوس ہوا جسے زمر اس کے سینے سے لگی ہے۔ ہاں، وہ لمس بالکل زمر کے لمس جیسا تھا۔ ایک لامحدود سکون تھا جو اس کے اندر باہر اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر سنگل صوفے پر اپنی جھولی میں انیا کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ڈبل سینٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ انہیں زمر کہا میری یہ بات وجدان بتا چکا تھا۔ جب وہ ارحم کو پک کیے ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہجوم کو دیکھتے وہ رک گئے۔ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ہجوم کو چیرتے آگے بڑھے تو سامنے کا منظر دونوں کو ساکت کر گیا۔ سڑک پر زمر بے ہوش پڑی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا۔ شاید کوئی گاڑی اسے ہٹ کر گئی تھی اور اس کے پاس ایک بچی بیٹھی روتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ مما، اٹھو نا مما، آپ کو کیا ہوا؟ زمر کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ 3 سال سے اس نے ایک بار میں مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ کیا میں مر گئی تھی؟ اسے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کی بہن زندہ سلامت تھی تو پھر کبھی رابطہ کیوں نہ کیا؟ واپس کیوں نہ پلٹی؟ ایک ایسا سوال تھا جو کہ تینوں کو عجیب طرح سے بے چین کر رہا تھا۔ کیا پتا وہ واپس پلٹی مگر کچھ ایسا ہوا ہو جس نے زمر کو واپس نہیں جانے پر مجبور کر دیا، مگر وہ تینوں اب یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ زمر کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ تینوں اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ ارحم کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اور روتے ہوئے ان کو سب بتا رہی تھی۔ وہ شاپنگ مال میں ارحم کا ویٹ کر رہی تھی جب وہ ابھی شاپنگ مال آ رہا تھا۔ وہ اس دن پارلر گئی تھی، اب وہاں سے اکیلی ہی شاپنگ مال گئی تھی۔ اس دن شاپنگ مال میں مجھے
وہ مارنے آئے تھے. وہ شیرا کے لوگ تھے, وہی شیرا جسے آپ نے سزا دلوائی تھی. وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے میرے بچے سمیت مارنا چاہتے تھے. میں نے شیرا کے دو لوگ دیکھ لیے تھے. وہ لوگوں کو میری تصویر دکھا کر مجھے تلاش کر رہے تھے. شاید وہ میرا پیچھا کرتے وہاں آئے تھے. میں اپنی جان بچا کر شاپنگ مال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی, مگر وہاں ایک گاڑی سے ٹکرا کر میں بے ہوش ہو گئی. مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی. کسی لڑکی کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی, وہی مجھے ہسپتال لائی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بچہ ٹھیک ہے تو مجھے سکون کا سانس آیا. میں 2 دن ہسپتال میں ہی تھی. جب وہاں سے واپس گھر آئی تو آپ کہیں نہیں تھے. ارحم شیرازی ہاؤس بند پڑا تھا اور وہاں وہ شیرا کے لوگ کھڑے تھے. شاید وہ جان گئے تھے کہ میں مری نہیں. وہ مجھے مارنا چاہتے تھے, اس لیے میں گھر نہیں گئی. زمل آپی اور پاپا لوگ گئے تھے تو میں وہاں گھر گئی اور وہ وہاں بھی موجود تھے. جسے مجھے دیکھتے ہی مار دینا چاہتے تھے تو میں وہاں سے بھاگ گئی. میں آپ کے پاس لنڈن نہیں آ سکتی تھی, میری حالت ایسی نہیں تھی. تو میں نے اپنی ایک اسکول فرینڈ کے گھر راول پنڈی چلی گئی. وہاں ان کے گھر قریب ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی اور ایک آن لائن نوکری ڈھونڈتی. مگر آہستہ آہستہ حالات برے ہوتے گئے اور اس لیے میں نے آپ کو کال کی تھی. ارحم کو وہ فون کال یاد آئی جو زمل نے سے 2 دن پہلے کی تھی. وہ اس وقت سو رہا تھا جب اس کا موبائل بجا. ہیلو. اس نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا. ارحم. سامنے سے کانپتی آواز سے اور وہ بے یقین تھی کہ ارحم ٹھیک ہو گیا ہے. جہاں تک اسے پتا چلا تھا ارحم کوما میں ہے. ارحم کو جیسے نیند میں ایک جھٹکا لگا. وہ اس آواز کو پہچانتا تھا مگر شوق کے مارے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے نیچے جا گرا. جب تک ارحم نے موبائل اٹھایا تب تک موبائل کی اسکرین بند ہو چکی تھی. شاید نیچے گرنے سے موبائل ڈیمیج ہوا تھا. زمل. ہاں, وہ زمل کی آواز تھی. پھر تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جائے گا. زمل زندہ تھی, وہ ٹھیک تھی, اسے ڈھونڈ لے گا. وہ اب بھی رو رہی تھی. میرا وہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. مالک مکان کو کوئی اور فیملی مل گئی تھی جو مجھ سے زیادہ کرایہ دے رہی تھی اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ بس میں چلے جاؤں اور وہ گھر خالی کر دوں. تو میں واپس آ گئی. میں پہلے بھی واپس آئی تھی مگر شیرا کے لوگ اس دن سڑک پر کھڑے تھے. میں گھبرا کر واپس چلی گئی تھی. تونیا بہت چھوٹی تھی. میں انیا کی جان پر رسک نہیں لے سکتی تھی. وہاں سے واپس آتے زمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارحم اس کے بالوں کو تھپڑ رہا تھا اور وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا. اب وہ اس کے ماتھے پر لپ رکھ رہا تھا. بس سب ٹھیک ہے, اب میں آ گیا ہوں نا, کچھ نہیں ہوا. اسے تسلی دے رہا تھا, اسے اپنے سینے میں بیچے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. وجدان, پتہ کرو یہ شیرا اور اس کے آدمی کس بل میں چھپ کر بیٹھے ہیں اور اس کا ایک ایک آدمی زندہ چاہیے مجھے. اب شہر والوں کو خبر ہو جانی چاہیے کہ ASP ارحم شیرازی واپس آ چکا ہے. مجھے وہ لوگ زندہ چاہیے. وہ ایسی سختی سے بولا کہ وجدان خود اس کے لہجے سے خوف کھا گیا. ہو جائے گا. اس نے ادب سے سر جھکایا. وہ اس کا دوست تھا مگر ڈیوٹی کے وقت وہ اس کا باس تھا. شام میں زمل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا. وہ واپس شیرازی ہاؤس جا چکے تھے. زمل کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگی تھی جسے وہ 3 سال بعد جینے کے قابل ہوئی تھی. ایک ایک بندے کو وجدان نے ڈھونڈ کر ارحم کے سامنے پیش کیا اور پھر ارحم نے ایک ایک آدمی کا وہ حال کیا کہ وہ سارا شہر کانپ اٹھا. ان کی لاشوں کو بھی کسی کو سراغ نہیں ملا تھا. چند ہفتے گزر گئے تھے. ان کی زندگیاں معمول پر آ چکی تھی. آزمائش گزر چکی تھی. انیا کی وجہ سے وہ لوگ ہر وقت ہنستے مسکراتے ہی نظر آتے تھے. وہ اپنی باتوں سے سب کو ہنساتی رہتی تھی. وہ گھر میں داخل ہوا تو آج بھی ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں خالی تھا. وہ جانتا تھا کہ زمر کمرے میں ہوگی. وہ کمرے میں داخل ہوا. وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی تھی بھاگتی ہوئی وجدان کے پاس آئی اور وجدان پہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کی سینے سے آ لگی. وجدان کے لبوں کو مسکراہٹ چھوا. کیا بات ہے, آج مجھ پر اتنا پیار آ رہا ہے؟ اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ حیران تھا کہ زمر کو آج کیا ہوا. وہ آج بہت خوش نظر آ رہی تھی. مجھے لگ رہا ہے میری بیگم کو کچھ ہو گیا ہے. دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا. وہ اب شرارت سے اسے چھیڑ رہا تھا مگر زمن نے آج اس کی بات کا غصہ بھی نہیں کیا. مزدان, اللہ نے ہمیں ہمارے صبر کا انعام دے دیا. وہ بولی تو اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا. ہمارے گھر بھی اب خوشیاں آئیں گی. اس کے سینے سے لگ چکی تھی.
اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنے مادے سے کچھ نیچے رکھ رہی تھی. آئی ایم ایکسپیکٹنگ. الفاظ تھے کہ امرت جو کسی نے وجدان کے کانوں میں رس گھول دیا. وہ بے حد بے یقینی سے زمر کو دیکھ رہا تھا جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا رہی تھی. سچ کہہ رہی ہو؟ یہ مذاق تو نہیں ہے نا؟ وجدان نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی. اور اگلی پل وجدان اسے اپنی باہوں میں پڑ چکا تھا. زمر، مجھے یقین نہیں ہو رہا میں باپ کرنے والا ہوں. اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے. آج ہی زمر کو پتا چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ بہت خوش تھی. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے خود کو یقین دلایا ہے. اس کی سینے پر سر رکھے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اور وجدان کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی. میں سمجھ نہیں مجھے آ رہی کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے زمر. میری بھی اولاد ہوگی، بالکل انیا کی طرح پیاری، وہ جو بہت پیار سے لے گئی ویسی اولاد. زمر اس کی باتیں سنتی ہنستی. ہاں ویسی ہی ہوگی. اس نے تردید کی. آج وہ اپنے اللہ پاک کی رحمت پر بہت خوش تھی. وجدان نے اسے ایسے پکڑا اور گھما ڈالا اور وہ کھلکھلا کر ہنسی جا رہی تھی. اس دن کا انتظار وجدان نے پچھلے 3 سالوں سے کیا تھا. بہت شکریہ زمر، میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے. اور اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا. وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی. بہت شکریہ میرا شوہر بننے کے لیے. وہ بھی اسی لہجے میں بولی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے. خدا نے اسے سب کچھ عطا کر دیا تھا. بے شک خدا انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا.